المظر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم شيئا جليل بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علی یا علی یا علی یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر یا وارث خون امیر قاسم یا وارث خون جناب مسلم اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم بسم اللہ الوفی الولی الکریم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ للمسقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور پوری ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین مراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجس امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ میرے خیال میں عرض نہیں کر پا رہا جس سردار کے نام خطبے میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں وہ اس وقت 11 اماموں کی دستار کا اکلوتا وارث ہے وہ سردار کا تعارف کرا رہا ہوں جو زمانے کا اس دور میں امام ہے نہ شاعر و فیروز تھکا ہوا میں آپ سے زیادہ ہوں لیکن میں آپ پہ احسان کرنے نہیں آیا جتنی دیر میں مخاطب ہوں آپ نے توجہ سے گفتگو سنی آپ نے اپنے چہروں پر خوبصورت ولایت سے بھرے مسکراتے چہروں پر تھکاوٹ نہیں دکھانی میں بھی بھرپور کوشش کروں گا جو مقصد میں لے کے آیا ہوں آپ تک میں پہنچاؤں میں یہ نہیں دیکھ رہا آپ مجمع تھوڑا ہو زیادہ ہو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ امام کی بارگاہ بیٹھے ہو میں بھی امام کی بارگاہ آپ سے حاضر خدمت ہوں کہ ہم نے یہ صف عزا کیوں بچھائی ہے اس پہ میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا میں پہلے سردار کے وہ القاب مطہرہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں ظہور تو ہونا ہی ہونا ہے کوئی بلائے بھی ہونا ہے کوئی نہ بلائے بھی ہونا ہے کوئی مانے بھی اس نے آنا ہے کوئی نہ مانے بھی اس نے آنا ہے کوئی کیسا مانے اس نے آنا ہے 100 دن چور کے ایک دن سردار ہو سکتا ہے آسمان سے کس نام سے صدا دی جائے ریت کو واقف ہونا چاہیے کہ سردار کے کیا کیا نام ہیں جس طرح اللہ کے 99 نام پاک رسول خدا کے 99 نام اسی طرح ہر دور کے محمد کے بھی نام ہیں کس نام سے کس لقب سے سردار کو پکارا جائے پتہ ہونا چاہیے ریت کو اس مقدس منبر کا وارث پاک ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجلالہ کا وارث امام بارگاہوں کا وارث
ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبی کا وارث، جو نہ مانے اس کا نصیب اس دور میں خدا کا وارث۔ سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مبہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی صلی اللہ محمد وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وغاصب القابہم وغاصب لباسہم وغاصب فضائلہم وغاصب ولایتہم وغاصب نصرتہم من یوم الازل الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصر من اللہ وفتح قریب۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ آپ نے متوجہ میری طرف ہونا ہے۔ شنودی امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ میں 4 مصروں سے اقتدا کرنے لگا ہوں، نقیبی ممبر نے بڑے خوبصورت 4 مصرے پڑھے۔ دل چاہ رہے میں بھی آپ کی خدمت میں تھوڑی سی شاعری پیش کروں۔ ماشاءاللہ نوجوان دوست ہیں، مولا کے محبوں کا جذبہ جوانی میں ہے۔ امید ہے یہ 4 مصرے آپ اپنے لوح دل پہ لکھیں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں، بے احساس ہو کے جب میرے احساس آ گئے، بے احساس ہو کے جب میرے احساس آ گئے، کچھ آشنا سے نام میرے پاس آ گئے۔ بے احساس ہو کے جب احساس میرے پاس آ گئے، کچھ آشنا سے نام میرے پاس آ گئے، مانگی مدد نصرت جو دے کے واسطہ، پہلے قائم سے حضرت عباس آ گئے۔ میں بہت شکریہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے مجھے حوصلہ افزائی دی۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ایک ایک جملہ آپ کی نظر کروں جو میں اکثر جگہوں پہ نہیں بھی پڑھتا۔ آپ کا مزاج میں نے محسوس کر لیا۔ اب یہاں مجھے گھبراہٹ نہیں ہے تو شک والے بیٹھے ہوئے، شک کرنا بھی نہیں چاہیے۔ علی چلیے ایک بات عرض کرنے چاہیے، بسم اللہ، ایک بات عرض کرنے لگا ہوں۔ امیر مومنین علی بات سے فرماتے ہیں ہم امت کے باپ ہیں، جو باپ میں شک کرے حلالی نہیں ہوتا۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، سلام، بہت شکریہ، مہربانی، کیا بات ہے، کیا بات ہے نشاہ۔ فرماتے ہیں نا امت کے باپ ہے، باپ تو پھر باپ ہوتا ہے، حلالی اولاد تو باپ کے کسی فعل پہ شک نہیں کرتی، اور باپ بھی علی جیسا۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا یہ دنیا کا باپ قبر سے باہر تک ہے، علی آگے کا بھی باپ ہے۔ قبر کے باہر سانسوں کی ڈولی کے بعد باپ بیٹے کا رشتہ ختم ہے، مگر یہ جو باپ ہے ان کا رشتہ ختم نہیں ہوتا، پھر باپ بھی وہ ہو جو رشتہ نہ توڑے۔ شاہ جی کتابوں میں لکھا ہے روز قیامت باپ بیٹا کو نہیں پہچانے گا۔ مہدی بھائی، بیٹا باپ کو، بھائی جی بہت بسم اللہ شکریہ تشریف لائے ہیں، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، سب کو اپنی پڑی ہوگی، مگر علی بھی اپنی اولاد کو پہچانے گا، اولاد بھی اپنے باپ کو پہچانے گا۔ میں بہت شکریہ نہیں آدھے بندوں نے نعرہ لگایا، بات پسند نہیں آئی۔
شاہ جی 4 مصرے سریکی کے سریکی سمجھ لیتے ہیں؟ اچھی طرح سمجھ آتی ہے جی بسم اللہ واجب الحضرت پہلے بندے سے آخری بندے تک عرض کروں نبی نال مولا علی منتخب ہے نبی نال مولا شاہ جی بہت قیمتی باتیں ہیں بہت قیمتی مصرے ہیں سلام و عاشقوں کو جنہوں نے چن چن کے باتیں لکھی ہیں وہ کہتے ہیں نبی نال مولا علی منتخب ہے نبی نال مولا علی منتخب ہے منافق تے رب دا خصوصی غضب ہے منافق تے رب دا خصوصی غضب ہے میں کو سمجھ نہیں آندی ایک کینجا کی دا جتھاں ریش واجب علی مستحب ہے ریش کا مطلب نہیں سمجھ آتا تو پھر میں معذرت سے ہوں ہیں جی بسم اللہ میں کسی کو عرض کر رہا تھا بھائی بیٹھے جتنا ریش واجب علی مستحب ہے بات تھکاوٹ میں تو نہیں آ رہی دیر و خیرات ملے گی یار آج متوجہ ہو کے بیٹھنا غازی کا دم کا سایہ ہے امام کی بارگاہ انشاءاللہ خالی نہیں لوٹو گے جو دلی مراد ہے وہ پوری ہوگی مگر کوشش کرنا اس لیے دلی مراد مانگنا تاکہ مہدی راضی ہو جائے دلی مراد مانگنا بھی اس لیے سردار راضی ہو جائے ہو جائیں گے آپ کی چھوٹے چھوٹے معاملات انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے جس کا بھی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو مجھے بتانا میں دعا امام زمانہ کے ذریعے آپ کو عرض کروں گا انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے چیزیں بہتر ہو جائیں گی تاکہ توجہ زیادہ سے زیادہ اپنی امام کی طرف بڑھے اب دیکھیں نا ہر دور میں عاشق چند رہے ہیں ہر دور میں کوئی دور بھی اٹھا کے دیکھو امیر المومنین علی بادشاہ کا دور دیکھو حسن عسکری بادشاہ تک کا دور دیکھو عاشق چند رہے ہیں سب سے زیادہ گراف کربلا میں گراف یکدم 72 پہ چلا گیا ورنہ 5 10 2 4 5 10 2 4 10 12 5 10 2 4 10 12 کیوں عشق مشکل ہے مودت مشکل ہے زبانی کلامی بات کرنا بہت آسان ہے عمل کرنا بہت مشکل ہے ان کو چاہنا اس لیے کہ یہ ہمارے مسائل حل کریں گے آسان ہے ان کو چاہنا اس لیے کہ یہ ہمیں مل گئے مشکل ہے میں بات کر گیا یار مہربانی نوجوان بہت شکریہ ینگ بلڈ بہت شکریہ مہربانی ہر دور میں ایسا ہی ہے ان کو چاہنا اس لیے کہ ہماری یہ پریشانی یہ ہماری یہ ٹینشن یہ ہمارا یہ مسئلہ یہ ہمارا یہ چیز حل کریں گے آسان ہے ان کو چاہنا اس لیے اس کا حکم ہے ان کو چاہنے یہ دے نہ دے نہیں سمجھ آئی باپ نہیں آسانی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں گھر کی باپ اولاد کو چاہتا ہے اتنا چاہتا ہے باہر سے کوئی چیز لے کے آئے اچھی لے کے آتا ہے صاف ستھری فروٹ لینے ہو سبزی لینے ہو اولاد کے منہ میں جانی اچھی لے کے آتا ہے سارا دن دھوپ میں رہتا ہے اولاد کے لیے کما کے لے کے آتا ہے اس سے بڑی مثال میں گھر کی نہیں دے سکتا کوئی باپ لکھ کے دے سکتا ہے اولاد بڑی ہوگی میرے ساتھ بھی یہی رویہ رکھے گی نہیں کوئی بات پتہ نہیں کہتے بڑے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں بابا جب تم کرے جا رہے ہو نتیجے کی پرواہ نہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں پتہ نہیں یہ گھر میں رہنے دیتے ہیں پھر کیوں اتنا کیوں جا رہے ہو کہنے لگے محبت ہے نا محبت صلہ نہیں چاہتی ہے سلام ہے نوشہر و فیروز کیا بات ہے کیا بات ہے سلام ہے محبت صلہ نہیں مانگتی بہت شکریہ علی کیا بات ہے جی مہربانی ارے بھئی تم ان کی خدمت کیے جا رہے ہو ان کو بڑا کیے جا رہے ہو پالے جا رہے ہو بڑے ہوں گے پتہ نہیں کچھ کرتے ہو کہا کچھ نہ کریں خیر سے رہیں کہا یتیم خانے میں تمہیں بھجوا دیں گے اپنا کیا ہوتا ہے بزرگوں کا جو مرکز ہوتے ہیں اولڈ ہوم بنوا کہا کوئی بات نہیں بھجوا دیں گے پنکھا لگوا دیں ہائے کہا چاہیے کچھ نہیں نتیجے سے بے نیاز ہے محبت اسی کو کہتے ہیں محبت اپنے کمال پہ تب پہنچتی ہے جب نتیجے سے بے نیاز شجی محبت اپنے کمال کو تب نہیں سلمان سے پوچھو اس نے مولا کو اس لیے چاہا تھا کچھ ملے گا بھائی صاحب سلمان محمدی نے جناب میسم تمار نے جناب بوزم نے جناب مقداد نے جناب کمبر نے امیر المومنین کو اس لیے چاہا تھا کہ ان کی محبت کا صلہ کچھ ملے گا نہیں کہیں بھی نہیں لکھا انہوں نے اس شرط پہ چاہو یا اس لیے چاہو چلو کچھ نہ کچھ تو ملے گا کچھ نہیں انہوں نے کہا ان کو چاہنا ہی اس کو چاہنا ہے انہوں نے کہا نہیں صلہ نہیں ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی چاہت دی بابا کچھ مانگو صلہ مانگو کہا بابا نہیں یہ مل گئے اس سے بڑا صلہ کیا ہوگا
سلمان نے کئی دفعہ کہا، پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا علی بادشاہ کی ذات نے کئی دفعہ کہا، سلمان کچھ مانگ کچھ مانگ کچھ مانگ، بار بار قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنا، جن کو آپ جیسے مالک مل جائیں آپ کے ہوتے کچھ مانگنا توہین ہے۔ نوشہر و فیروز تھکے نہ تو میں کچھ ان کی جھولیوں میں عرفان کے موتی ڈالوں۔ محبت جب اپنے کمال کو پہنچتی ہے نتیجے سے بے نیاز ہو جاتی ہے۔ میسم سولی پہ لٹکایا جائے گا، سرکار قصور تو نے ہمیں چاہنا، کہا الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ سلمان اپنا میسم توجہ، میں مجھ جیسا ایک ناکارہ ایک کامل سا بندہ، میری روح وہاں موجود، میں نے تخیل میں میسم اتمار سے بولتا، میسم مولا سے کہہ دینا تجھے بچا لے، منت مان لے مولا بچا لیں گے، کیوں سولی پہ چڑھنا ہے؟ کہا منت مانی عشق ناقص، عشق ناقص، حیدری منت مانی مولا بچاؤ، اگلے سال منت مانی عشق ناقص، مولا چاہ رہے ہیں ایسا ہو تو پھر ہو۔ عشق کا میرا کس کس کی کہانی سنو، جناب مقداد، جناب عباس آئے، کیا بات ہے، ایک سے بڑھ کے جناب عمار یاسر، جناب حذیفہ یمانی، جناب رشید ہجری، شاہ جی عاشق تھے، ہاں کسی نے ان سے محبت کا صلہ نہیں مانگا، یہی تو کمال ہے جو محبت کا صلہ، ان کا ذرا ساری ہلانا یا کندھا ہلانا، یہ جو سو رہے ہیں آپ کے ساتھ، ان کو کہنا مہربانی تھکا ہوا بہت زیادہ ہوں، میری طرف دیکھنا کوئی بات نہیں، میری طرف دیکھنا، بس کوئی بات نہیں، اٹھ گئے، مہربانی جناب، میں بہت مشکور ہوں، توجہ آپ کا شکریہ، دیکھنا میری طرف۔ اگر انہوں نے مولا سے مولا مانگا، کیا احسان دیا، آگے تو دیں گے کیا دیں گے، مگر اس سے بڑا احسان کیا ہے، مجلس حسین کی تذکرہ ان کا، زندہ باد زندہ باد کیا بات ہے جی، بہت شکریہ، مہربانی۔ یہ کوئی تھوڑا تذکرہ ہے، تھوڑا احسان ہے، کہیں بھی مجلس حسین سنو عاشقوں کا تذکرہ، یہی کمال ہے ان سے ان کو مانگنے کا، بہت کم ہیں جو ان سے ان کو مانگے ماضی میں۔ سفر کرتے ہو کربلا والوں کے پاس چلو، 72 میں سے کوئی ایک بھی مجھے دکھاؤ جس نے حسین سے کہو کچھ دے، ایسے کہتے ہو ہے ہماری درس کا کربلا کربلا ہے، ہماری درس کا کربلا کربلا، درس لو نا۔ بہت شکریہ بابا جی، مہربانی ہے، آپ کے سفید سر کو سلام، آپ کے سمجھنے کو سلام۔ کیوں خراج تحسین پیش کرتے ہو؟ انہوں نے حسین سے کچھ مانگا، کائنات کا مالک کہتا رہا لے لو، میری رضا لے لو، کہا بس آپ کو نہیں چھوڑتے، بیعت واپس لے لو، کہا آپ کو نہیں چھوڑتے، کہا جنت لے لو، لوگوں نے دیکھا پتہ نہیں آگے ملنی ہے نہیں ملنی، اب دیر ہے تو لے لو، عاشقوں نے کہا آقا نہیں ہمیں کچھ نہیں، جنت لے جانے والے چھٹی کر کے چلے گئے، جو بیٹھے رہے انہوں نے کہا نہیں مالک جنت میں، توجہ کرنا نوجوانوں کو میسج دیں سکوں، مہدی شاہ جی جنت میں کیا ہے، دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، مرغ مسلم، حور و غلمان۔ انہوں نے کہا ہم نے اگر عیاشی کرنی ہے دنیا میں نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، شاہ جی میں اشارہ دے گیا، انہوں نے کہا حیدری، انہوں نے کہا آقا ہم نے مزے لینے کے لیے جنت میں نہیں جانا، ہمیں آپ کا قرب چاہیے، ہمیں نہ دودھ کی نہر چاہیے نہ شہد کی نہر چاہیے۔ بابا کیوں نہیں چاہیے؟ کہا آقا آپ سے بڑا عشق اور نہر اور شہد کیا ہوگی؟ میں نے 72 سے کہا تم نے کیوں نہیں مانگی جنت؟ کہنے لگے ہم عقل مند تھے، کیوں مانگتے؟ میں نے کہا مانگ لیتے۔ کہتے ہیں جو چیز ماں کے پاؤں کے نیچے مل جائے وہ حسین سے مانگے۔ کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں، کہتے رہے مہربانی 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 مہربانی، کہا کچھ لو، کہا کہ نہیں آپ مل گئے نا، محمد کا محمد لال مل گیا، اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ جس کو حسین مل جائے اس کو اور کچھ چاہیے، جمائی نہیں رہنی، توجہ رکھنی پتر، میں نے وکھنے دے ہیں کچھ دو چار گلہ لے جا، ستا ہی رہنا ہے سارے زندگی گھبرانا نہیں۔
جناب ہور چھوٹا سا تذکرہ جناب ہور کا ماشاءاللہ سارے اس وقت ہماتن گوش ہو متوجہ ہو سن رہے ہو. میں جناب ہور کا تھوڑا سا تذکرہ سننا چاہوں. ہور نے حسین سے حسین کی محبت کا صلہ مانگا نہیں. شجی ایک ایک عاشق دے رہا تھا لے نہیں رہا تھا. اچھا دے کیوں رہا تھا؟ شکریہ ادا کر رہا تھا حسین تو نے ہمیں اپنے قابل بنایا. ایک ایک عاشق حسین تو نے ہم جیسوں کو اپنے قابل بنایا. یہ کوئی تیرا تھوڑا احسان ہے؟ اس سے بڑا کیا احسان ہو سکتے ہم جیسوں کو اپنے قابل بنایا. ہو رہا ہے لشکر سے آپ سن بیٹھے ہیں کس طرح ہے حسین بادشاہ کے پاس یہ بھی آپ سن بیٹھے ہیں. اور نے آگے کہو سرکار اب آ گئے ہیں وہ پچھلی معافی تو دے. سرکار نے فرمایا جھک نہیں کھڑا ہو تو ہمارا بھائی ہے. آگے بھی حسین تھا جھک نہیں تو ہمارا بھائی ہے. حسین ہور کو یہ جب کہا نا تو ہور کو پتہ چل گیا جو مقدر میں نہ ہو وہ حسین سے مانگو. جو مقدر میں نہ ہو وہ حسین سے مانگو. مولا نے یہ نہیں کہا تو کیا کرتا رہا تو یزیدی فوج کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا تو کیا کرتا رہا. نہیں تو آ گیا ہے کوئی بات نہیں تو نے تو کیا ہی کچھ نہیں. سرکار میرا بیٹا قبول کرے. کہا اور میں تو یہ سوچ رہا تھا تو ریپ کی طرح میرے سے بیٹے مانگے گا تو دینے آ گیا. ہائے یار میں بڑا جملہ کہہ گیا نثری انداز میں گفتگو. تو ہمارے سے ریپ کی طرح کچھ مانگے گا؟ کہا نہیں. کسی عاشق نے قلم اٹھائی وہ کہتے سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہور قربانی. سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہور قربانی. امام وقت کو امداد دینے آیا ہے. امام وقت کو امداد دینے آیا ہے. کہاں ہے چوم لے قدموں کو اے راہب یہ تو خود حسین کو اولاد دینے آیا ہے. عاشقوں کا وطیرہ رہا انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا. مولا اچھا کربلا والے کہتے تھے مولا ہماری نسلوں کی معافی مطلب وہ ہمارے پیچھے والوں کے لیے جو گزر چکے ان کے لیے معافی. نہ کہتے رہے کچھ مانگو. کہا نہیں قرب جدا نہ کرنا. حسین جہاں آپ ہمیں وہاں اپنے ساتھ رکھنا. جنت لے لو نہ کہا نہیں آقا قرب. جنت لے لو نہ کہا نہیں آقا قرب. اشاروں میں مہدی شاہ میں بہت بڑی بات کر گیا. جنت لے لو نہ کہا نہیں آقا قرب. قرب کیوں مانگتے ہو؟ آقا جنت میں گئے تو پھر آقا دودھ نہیں ضرورت شہد نہیں ضرورت. آقا آپ ضرورت ہے قرب چاہیے. آقا 1400 سال بعد لوگ آپ کی کربلا کی مٹی لے کے آئیں گے. جب مٹی لے کے آئیں گے صرف وسیلہ نہیں بنائیں گے نمازوں کی قبولیت کا. جب سر رکھیں گے نا سر رکھیں گے اس وقت ہم ان کو یاد آئیں گے. ہم ہمارا قرب دیکھیں گے. کیا کمال آقا آپ کے قرب کا فائدہ ہے. جہاں حسین آپ ہیں وہاں ہم ہیں. کربلا کی مٹی میں جہاں ہم ہیں وہاں آپ ہیں. جہاں آپ ہیں وہاں ہم ہیں. جہاں ہم ہیں وہاں آپ ہیں. اللہ پر یار اس سے احسان میں کیا کہہ سکتا ہوں. آقا کربلا کی مٹی جب بھی 1400 سال بعد اٹھائیں گے چومیں گے سجدے کے لیے نماز کے لیے وسیلہ بنائیں گے. اس وقت جہاں حسین یاد آئیں گے وہاں ہم بھی یاد آئیں گے. آقا قرب چاہیے باقی کچھ نہیں چاہیے. بس ہمیں جدا نہ کرنا. کہاں ہے کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. کربلا کی مٹی میں غور سے دیکھنا ہے جہاں حسین وہاں بہتر. جہاں جہاں حسین وہاں وہاں بہتر. پتہ نہیں آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے نہیں. ایک سوال میرے سے ہو چکا ہے مجلس کے دوران. ایک صاحب نے سوال کیا جی بخاری صاحب وہ 9 لاکھ میں سے بھی تو کافی ملعون فی النار ہوئے تھے وہ بھی تو کربلا کی مٹی میں دفن ان کا تو خون ہے نا. پھر ہم کربلا کی مٹی جو رکھتے ہیں کیا ان کو بھی شامل کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا اہل سنت علماء نے لکھا ہے حرام زادے کو حرامی کو کربلا کی مٹی قبول ہی نہیں کرتے. اس نے لکھا ہے ہر وہ بندہ حرام زادہ جو حسین کے مقابلے میں آئے. بھائی جی واقعیتاً اہل سنت مہدی شاہ لکھا ہے نسل حرام ہے جو انہوں نے کہا جو حسین کے مقابلے میں 9 لاکھ ہے. ہاں محقق لوگ آج بھی موجود ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں. میں کہا حرام زادے کو کربلا کی مٹی قبول نہیں کرتے. پہنچ گئی بات. کیا مانگا تھا؟ قرب. کیا مانگا تھا؟ قرب. ہمیں کیا کہہ گئے؟ تم بھی مانگنا قرب. کس کا؟
शाबाश, तुम भी मांगना, कोई बात नहीं, तुम भी मांगना कुर्ब। किसका? जो भी जिस दौर में हुसैन हो। मेहरबानी, आराम आराम से सब्र करते करते चलते हैं ना। मैं कोशिश करता हूँ आपको ज्यादा देर में ज़हमत ना दूं, मुद्दा बयान कर जाऊं ताकि आप तक मकसद पहुंच जाए। थके हुए तो नहीं है, घबराहट तो नहीं है? दोनों हाथ उठा के हैदरी। मेहरबानी मेहरबानी। क्या कहे गए? कुर्ब। अच्छा, जब इन्होंने अपनी वफा का यकीन दिलाया ना, कहा हुसैन हमें एक मरतबा नहीं 70 मरतबा आका कत्ल कर दिया जाए, फिर जिंदा किया जाए, आपको नहीं छोड़ सकते। जब इन्होंने वफा का यकीन दिलाया, आगे भी करीम था, रखते ही किसी का नहीं, फौरन अपना यदुल्ला उठाया, जबीन पे रखा। करीम जो है रखते जो किसी का नहीं, किसी को नक दे देते हैं, किसी को बाद में लेते जरूर है, रखते किसी का नहीं। हाथ उठाया, यदुल्ला जबीन पे रखा, जबीन पे रख के कहते हैं सलाम अलैका या औलिया अल्लाह, अलीयन वलीउल्लाह का बेटा हुसैन वलीउल्लाह है ही वो जो करबला में आशिकों को वलीउल्लाह बना दे। अस्सलाम अलैका या औलिया अल्लाह। मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम, मेहरबानी, सलाम, अस्सलाम अलैका या औलिया अल्लाह। हुसैन कहते ही उसे हैं जो करबला की मट्टी पे बैठकर आशिकों को वलीउल्लाह बना दे। करबला की मट्टी पे बैठकर आशिकों को सलाम। अच्छा देखिए, सलाम पे मैं कई दफ़ा सोचता हूँ सारी दुनिया सलाम करती है हुसैन को, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। ये वो कमाल वाले लोग हैं जिन्होंने हुसैन से हुसैन को मांगा, हुसैन इनको सलाम कर। अल्लाह अकबर। काश मेरी बात किसी को समझ आ जाए, काश किसी के दिल में मेरी बात उतर जाए। हैदरी, सारी दुनिया यही कहते हैं ना, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। सारी दुनिया यही कहती है। मुझे नहीं पता आशिकों का मिजाज और मयार क्या है, मगर एक बात का जरूर पता है, आशिकों ने मौला से मौला को मांगा। इसलिए आशिक का जो मौला है वो अपने आशिकों को सलाम करता है। अच्छा शाह जी, एक और बारीक नुक्ता दुराई शाह जी, मतलब सही सारे जो बैठे हुए मौला के नासे तवज्जो भाई साहब। अस्सलामु अलैका क्या मतलब है? अस्सलामु अलैका, तुम पर सलामती हो, तुम पर सलामती हो। जिस पर सलामती हो वो मरता नहीं समझ आएगा। बहुत बारीक नुक्ता आपकी खिदमत में कह गया। अस्सलाम, अल्लाह अकबर। अरे भाई तुम और मैं सलामती दे और बात है, जिसको कायनात की सलामती सलामती दे। अस्सलामु अलैका, मेरी तरफ से तुम पर सलामती हो ऐ अल्लाह के वली हो। क्या जब सलामती है तो फिर वो सलामती में नहीं, शहीद हो के सलामती। जब रात हुई ना, शब आशूर हुई, सरकार ने आखिरी खुतबा दिया, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम सारे साहिबान सलामती को पाक यदुल्ला दराज करके दिखाते हैं। ये देखो तुमने वफा की, तुमने मुझसे मुझे मांगा, ये देखो हमारा एक वक्त आएगा, वो देखो हमारा मुंतकिम है सरकार, ये वो देखो हमारा मुंतकिम है जिसने हमारे कातलों को बालों से पकड़कर घसीट घसीट के कह रहे तुम्हें शर्म नहीं आती बेहया हो गया तो तुम्हें। भाई जी, रात शब आशूर मौला हुसैन ने दौरे रज्जत दिखाया। अरे हुज्जत खुदा उसे कहते हैं, हुज्जत वो नहीं होती बंदे बहुत ज्यादा बंदा सो गया है कंधा है नहीं तवज्जो में सब मेरे तरफ देखना, मेरी तरफ है। हुज्जत उसे नहीं कहते जो बंदे आगे आगे हुज्जत बन के हम जैसे खड़े हो जाते हैं। शाह जी, हुज्जत की एक तारीफ है, बताता जो नौशहर फिरोज नौजवान बैठे, हुज्जत उसे कहते हैं हुज्जत कब्ल खल्क व माल खल्क व बादल खल्क। हुज्जत उसे कहते हैं जो खिलकत से पहले हो, खिलकत के, मेरा नहीं मासूम का फरमान है, जो खिलकत के साथ हो, जो खिलकत के बाद हो। शरीफ जब हम मासूमीन के सलाम पढ़ते हैं ना, यही सलाम में कहते हैं अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह। हुज्जत है ना, हमेशा से है, खिलकत के साथ है, खिलकत के बाद। पता नहीं मैं ये जुमले कहाँ कहता, नौशहर फिरोज इसलिए कह गया हूँ, जमीन पर दायमी होंगे। हुज्जत आम बंदे के लिए लफ्ज़ पता नहीं, ठीक है कोई लगाते हैं, उनकी मर्जी है, वो जाने उनकी मर्जी, वरना मासूम का फरमान है हुज्जत तो कब्ल खल्क व माल खल्क व बादल खल्क। हाय हाय सजी, एक और अर्ज करता जाऊं, कम से कम तारीफ हुज्जत की, कम से कम
کم سے کم تعریف یہ ہے حجت دنیا سے جانے کے بعد کسی کے جنازے کی محتاج نہ ہو۔ بات کہیں سے کہیں نہ چلی جائے، تھک تو نہیں گئے؟ کیا کہا؟ اگر قرب مانگا، جی مہربانی، جی بسم اللہ، جس کو کام ہے وہ جا سکتا ہے، لائٹیں بھی بجھا دیں گے، جس کو جانا ہو گھبرائے نہیں، وہ چلا جائے۔ عاشقوں کا کیا وطیرہ رہا؟ کمال عشق یہ ہے، ان سے ان کو مانگو، یہی درس کربلا ہے، ان سے ان کو مانگو، یہ کائنات کی بڑی قیمت ہے، بڑی چیز ہے، اس سے بڑی کوئی نہیں ہے۔ بندے اکثر گھبرا بھی جاتے ہیں، بخاری صاحب ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم ان سے کچھ بھی نہ مانگیں۔ دیکھو یار، میں یہ نہیں کہہ رہا ان سے کچھ نہ مانگو، کوشش کرو سب سے پہلے ان سے ان کو مانگو۔ اگر تمہارے پاس کوئی کمی رہ جائے، ویسے ہائے 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 مہربانی آشا جی، اگر کوئی پھر بھی کمی رہ جائے، ورنہ کمی نہیں رہتی، جن کو یہ مل جائے۔ نہیں سمجھ آئی؟ معصوم کا دور ہے، سرکار تشریف فرمائے، بندہ آیا دور سے، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، سرکار نے فرمایا علیکم السلام، کیسے آنا ہوا؟ سرکار میں بس آج کل فاقوں میں رہتا ہوں، ایک وقت روٹی ہے ایک وقت نہیں ہے۔ سرکار وہ دیکھے نا، وہ سامنے آپ کے دشمن کا گھر ہے، اس کے پاس اتنی کنیزیں، اتنے نوکر، اتنے اونٹ، اتنی بکریاں، اتنا مال، اتنے مویشی۔ سرکار میرے پاس ایک وقت ہے ایک وقت نہیں، سرکار میرے پاس ایک وقت نہیں، میں آپ کا چاہنے والا، ایک وقت نہیں، دشمن کے پاس اتنا کچھ۔ سرکار فرماتے سودا کر لیتے۔ بڑی بات ہے یار، سندھ والے بہت جلدی پہنچ گئے، بڑی جلدی پہنچ گئے، سلام ہے یار۔ سرکار فرماتے سودا کر لیتے ہیں، آج کرتے بارگاہ میں مولا میں سمجھا نہیں، فرمایا اس کے پاس جو کچھ ہے وہ تجھے دیتے ہیں، تیرے دل میں ہم رہتے ہیں وہ اسے دیتے ہیں۔ کیا بات! عاشقوں کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے حق ادا کیا، ان سے ان کو مانگ کے۔ یار میں بار بار اپنی بات پہ آ رہا ہوں، اللہ کرے میری بات آپ کے دل اور دماغ پہ اتر جائے، پھر میرے آنے کا یہاں فائدہ ہے۔ اچھا، ایک 40 دن تو عمل کر کے دیکھو۔ چھوٹا سا ہمارے غازی کے علم کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں، سادات کے ویسے بھی بڑا احترام کرتے ہیں، سید کو مائی باپ بھی کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں اہل بیت بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، بہت احترام سے ان کی دھرتی کرتی ہے۔ یہ آپ کا کمال نہیں، یہ سرکار کلندر کبریا کی موجودگی ہے۔ بولو بولو سکی سردار کلندر کا مہربانی، ان کی موجودگی، ان کا قرب ہے سب۔ دیکھو یار، میں ممبر پہ کھڑا ہوں، میں تمہیں بار بار سید ہو کے کہہ رہا ہوں، ان سے ان کو مانگو، ایک 40 دن کا میرے کہنے پہ عمل کر رہا ہوں۔ 40 دن جب بھی پریشان ہو کہو صاحب و زمان تجھے سلام، صاحب و زمان تیرا ظہور چاہیے، ٹینشن ہو صاحب و زمان تیرا ظہور چاہیے، شیطان تنگ کرے صاحب و زمان تیرا ظہور چاہیے، کوئی جس نے قرض نہ دیا ہو تنگ کرے صاحب و زمان تیرا ظہور چاہیے۔ 40 دن یہی کہو، اگر قرض والا خود ہاتھ باندھ کے قرض نہ دے تو کہنا سید جھوٹا تھا۔ اس سے بڑی بات کیا کرے؟ ممبر پہ آ گئے، آپ صرف سرکار سے سرکار کو، بہت ہو گئی یار، صدیاں ہو گئی، ہم نے سمجھا ہی کچھ نہیں، ہمیں سمجھنا ہے کچھ۔ پریشان ہو صاحب و زمان طریقہ ہے، اگر لمحے میں پریشانی ختم نہ ہو کہنا جھوٹ بول گیا۔ کوئی بدتمیزی کرتا ہے، خدا کی قسم کعبے کی طرف منہ کرو، کوئی بدتمیزی کرتا ہے گالی دیتا ہے، کعبے کی طرف منہ کرو، آنکھیں بند کرو، سلام کرو، صاحب و زمان تجھے سلام، تو جان تیرا کام جانے، ہم نے تو تیرے ظہور کی دعا مانگنی ہے، تنگ کرنے والا قدموں پہ ہاتھ نہ رکھے تو کہنا سید غلط ہے۔ سو بسم اللہ، لکھ بسم اللہ، کروڑ بسم اللہ۔ ایک 40 دن کا عمل کر کے دیکھو۔ میں تمہیں ممبر حسین پہ کھڑے ہو کے غازی عباس کے علم کے تلے سائے پہ کھڑے ہو کے آپ کو کہہ رہا ہوں، 40 دن کائنات کی کوئی عورت گزرے، آنکھیں نیچی کرو، نہ دیکھو، کیونکہ جن آنکھوں نے امام کو دیکھنا ہے وہ نہیں دیکھنی چاہیے ادھر ادھر،
میں کہہ رہا ہوں ایک 40 دن میں ممبر پہ کھڑا ہوں. شاہ جی میں نے ایسی باتیں ابھی ممبر پہ نہیں کی, غازی قلم کے سائے کے نیچے کھڑا ہوں. 40 دن کسی عورت کو نہ دیکھو. 40 دن میں تمہیں کبھی کسی کو نہیں کہنا پڑے گا یار دعا تو کر. کیا یہ مجالس نہ دے سکی, تبدیلی نہ کرا سکی, پھر مجالس کا کیا فائدہ. 40 دن کے لیے ہر عورت دنیا کی میری ماں جیسی ہے, میری بہن جیسی ہے, میری بیٹی. میرے گھر جو بیٹھی ہے یہ بھی وہی ہے, چہرہ بدل گیا ہے, یہ کوئی نئی تھوڑی ہے. مہربانی یار, بہت شکریہ. تمہیں کسی کو نہیں کہنا پڑے گا بابا دعا نہیں, لوگ تمہیں کہیں گے دعا کر. 40 دن کا. شاہ جی میں نے غیر مذہب والے کو عمل دیا, کسی غیر مذہب کو انٹرنیٹ پہ میں سے کسی نے پوچھا میں بھگوان کا ماننے والوں ہوں, بھگوان نظر آئے گا؟ میں نے کہا آئے گا. کہنے کا کیا کروں, میں آپ والی باتیں تو نہیں پڑھ سکتا, کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا, نمازیں نہیں پڑھ سکتا, ماتم بھی نہیں کر سکتا, مجھے تو ان چیزوں سے اچھا نہیں لگتا, تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا تو کوئی بات نہیں, جو تیرا دل نہیں کرتا. زبردستی اسلام میں تو جبر ہے ہی نہیں, ہم تجھے زبردستی نہیں کرتے. تو ایک چھوٹا سا کام کر, آنکھیں پاک 40 دن کے لیے کر. شاہ جی 21 دن بعد مجھے میسج کر کے آتے ہیں رات میں نے بھگوان کا نور دیکھا. حسینیوں کا تو مزاج ہی کچھ اور ہونا چاہیے. شاہ جی حسینیوں کا مزاج کچھ اور ہونا چاہیے. ان کا اور عام لوگوں کا مزاج ایک جیسا ہو, پتہ کیسے لگے؟ بندے کے اندر تبدیل دکھیں. آپ بیٹھے ہیں یہاں اور کی باتوں پہ نعرے مار رہے ہیں, سلمان محمدی کی باتوں پہ نعرے مارے. بابا وہ ہیں صاحب کمال, لیکن وہ تھے نا, آپ کیا ہو گیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مہربانی جناب, بہت شکریہ واجب. وہ تو تھے نا, وہ تو ہیں. اولیاء اللہ بھی ہیں, انصار اللہ بھی ہیں. یہ زیارت میں لفظ ہیں کربلا والوں کو, السلام علیکہ یا انصار اللہ. اے اللہ کے ناصرو تم پر ہمارا سلام. نصرت حسین کی بن اللہ کے ناصر. تھک گیا تھا آپ کی مرضی ہے. نصرت حسین کی بن اللہ کے ناصر گئے, سلام پیش کرتے ہیں. ہمارا سلام ہو کس بات پہ؟ تمہاری کمال وفا پہ. اگر ہم ان جیسے نہیں بن سکتے تو ہم کربلا کیوں سنتے ہیں؟ میرا یہی درد ہے جس کے لیے میں اتنی دور سے آپ کے پاس آیا. دیکھو حسین کو حر چاہیے تھا, مہدی کو نہیں چاہیے. شاہ جی میں کہاں جا کے مہدی کی بات کروں یار, مجھے کوئی ممبر ایسا بتاؤ, مجھے مجمع ایسا بتاؤ. حسین کو حر چاہیے تھا, مہدی کو نہیں چاہیے. اور ممبر پہ کھڑا ہوں شاہ جی, میں بات کرنے لگا ہوں حسین مہدی کے ظہور پر اپنے حر کا تعارف کرائے گا. یہ میرا حر آ گیا, مگر مہدی کہے گا تیرے حر اور میرے حر میں فرق ہے. مولانا حسین فرمائیں گے کیسے؟ قائم آل محمد فرمائیں گے میری جد باغ آپ کے حر نے آپ کو دیکھ کے مانا, میرے حر نے مجھے غیبت میں مانا. وہ بھی حر تھا نا, اس نے اپنے زمانے کے حسین کو مانا, حسین کو دیکھ کے مانا, اور ہے غیبت میں مانا اور ہے. آپ کے زمانے کے امام کو ایسے حر چاہیے. وہ ایک حر تھا, یہاں کئی حر بننے. شاہ جی عرصہ دراز سے مجلس اعزا جاری ہے. کس کی زیر سرپرستی ہوتی ہے؟ کس کی زیر سرپرستی ہوتی ہے؟ قائم آل محمد کیوں ہوتی ہے؟ وارث ہے, وارث ہے. ہمیشہ کسی کے پاس افسوس کرنے جاؤ, وارث کو ملتے ہو نا. وارث کو ملے بغیر فاتحہ پڑھ کے روٹی کھا کے آ جاؤ, تمہارا جانا نہ جانا ایک ہے, نہ جاتے بھی ایک ہے. وارث کو تو ملے نہیں. مجلس کا وارث کون ہے؟ جس کی زیر سرپرستی یہ ذکر ہے.
اتنی باتیں بھی میری سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. ایک بات چھوٹی سی اور سن لو اور اس کے بعد 2 جملے مصائب. بابا جی جانا نہیں ہے, کوشش کرنی ہے 2 باتیں اور سن کے پھر آپ کو اجازت دیتا ہوں. اگر جلدی ہے, مجبوری ہے, فون آ گیا تو پھر آپ کو اجازت ہے. میری طرف دیکھنا جناب علی, نعرہ لگاتے ہیں درسگاہ کربلا تو سن چکے ہو نا, ہے ہماری درسگاہ. ہمیشہ درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ درس. شاباش. ایک اور نعرہ لگاتے ہو, حق کا سیدھا. شاباش. کیا؟ راستہ. راستہ کربلا. یہ ہم آئے ہیں محراب پور سے, راستہ تھا تو آپ تک پہنچے ہیں. مہربانی بیٹا, تھینک یو بیٹا. راستہ نہ ہو تو آپ تک پہنچ سکتے تھے؟ منزل تو آپ تھے نا, راستہ تھا تو پہنچے ہیں. راستے ہی ہمیشہ منزل پہ پہنچاتے ہیں. میں کہاں آیا ہوں؟ نوشہر و فیروز. ایسے ہے, نوشہر آیا ہوں. میرے سے میرا قرآن نے پوچھا کہ سید کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی نوشہر. کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ذکر حسین سنانے جا رہے ہیں مومنوں کو. میں نے کہا یقیناً. اچھا اور؟ میں نے کہا زیارت کرنے جا رہا ہوں. کہنے لگا جی ٹھیک ہے. میں نوشہر و فیروز آیا, آپ کی یہ ساری گلیوں کے راستے, چوکوں کے راستے, بازار کے راستے, سارے راستوں سے پھر کے واپس چلا گیا. نوشہر آیا, راستوں سے پھر کے چلا گیا. میرے سے پوچھنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا میں نوشہروں کی گلیوں کے راستے دیکھ آیا, چوکوں کے راستے دیکھ آیا, بازار کے راستے دیکھ آیا. کہیں گے سید تو نے تو جانا تھا راستوں کے ذریعے منزل پہ, منزل پہ تو گیا نہیں, راستوں میں پھرتا رہا, تیرا جانا نہ جانا ہے. حق کا سیدھا, حق کا سیدھا راستہ. اگر کربلا راستہ ہے تو پھر کاظمین بھی راستہ, پھر نجف بھی راستہ, پھر مدینہ بھی راستہ. پھر تلاش کرو منزل کون ہے, پھر منزل کون ہے تلاش کر لیتے ہیں. انہی سے پوچھتے ہیں جنہوں نے منزل پائی. سلمان تیری منزل؟ کہنے لگا یا علی. میسم تیری منزل؟ کہنے لگا یا علی. بزر قبر تمہاری منزل؟ یا علی. سفر کرتے کرتے میں 72 کے پاس پہنچتا. 72 تمہاری منزل؟ کہتے یا حسین. ہیں؟ میں نے کہا 72 تم نے علی چھوڑ دیا, ولایت علی بھی چھوڑ دی, حسین کو جو پکڑ لیا. کہتے ہیں کیا کریں, مجبوری ہے. جس دور میں ہم ہیں اس دور میں علی اور ولایت علی کا حق تب ادا ہوگا جب حسین کا ساتھ دیں گے. ہماری منزل حسین ہے. جس دور میں محمد اور علی کا مجموعہ موجود ہے وہ حسین ہے. ہماری منزل حسین. میں نے کہا ولایت علی چھوڑ دی؟ کہنے لگے نہیں. کہنے لگے کہ ولایت علی نہ ہو ہم تو حجت کا ساتھ ہی نہیں دے سکتے. ولایت علی ہی مضبوط کرتی ہے نا بندے کو اپنی وقت حجت کا ساتھ دینے کے لیے. سفر کرتے کرتے میں ہر دور کے عاشق کے پاس گیا, سب نے کہا ہمارے زمانے کا امام, ہمارے زمانے کا امام, ہمارے زمانے کا امام. پھر میں آپ سے اور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں ہماری منزل کون؟ بس میں بہت باتیں کر گیا. ہماری منزل کون؟ امام زمان. قرآن سے پوچھیں, قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. بسم اللہ. قرآن تو بتا. قرآن کہتا یوم ندعو کل اناس بامامہم. قرآن کہتا ہے اس دور کے لوگوں تمہیں علی کے نام کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا. تمہیں یہ نہیں کہے گا حسین کے دور والے کھڑے ہو جاؤ, تمہیں کہا جائے گا مہدی کے دور والے کھڑے. اس سے آسان الفاظ میں کیسے میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. تمہیں کہا جائے گا قائم کے دور والے کھڑے ہو جاؤ. جس سردار کے لیے ہم نے کھڑا ہونا ہے, آج بھی نماز جمعہ میں ہم اس کے نام پہ کھڑے ہوتے ہیں. 11 اماموں کا نام آتا ہے کھڑے ہوتے ہیں نہیں, وقت کے امام کا نام آتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ قائم جو ہے بڑے خوش نصیب ہو گئے اگر کمال عشق پہ پہنچ گئے. میں نے عرضی آپ کی خدمت میں کافی کر دی. دعا ہے یا ختم ہو گئی؟ پوچھ کے مجھے بتائیے گا. بہت عرضی آپ کی خدمت میں کی, کوئی ایک آدھ 2 4 آپ کے ذہن میں رہ جائیں, قابو کرنا, مضبوطی سے رکھنا. سردار آپ کے منتظر ہے, آپ کے امام آپ کے. میں آپ سے کچھ نہیں لینے آیا نوشہروں والوں, میں آپ کو کچھ دینے آیا ہوں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میرے مولا کا ذکر اتنا بے وقت نہیں جو پیسوں میں بک جائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ واہ. نا میں آپ سے کچھ نہیں, میرا دل ہی نہیں کرتا. سید ہے بابا, نسبت ہے بابا, دل نہیں کرتا. ہم آپ کو ذکر سنا کے آپ سے کہیں پہ ہم سے تو اچھے وہ تبلیغی جماعت ہیں جو اللہ کا تعارف کراتے ہیں. ہم مظہر اللہ کا تعارف نہیں کرا سکتے. میں بات کر گیا, پتہ نہیں کس تک پہنچی, پتہ نہیں کوئی کس انداز سے لے, اس کی مرضی ہے. دری وہ اللہ کا تعارف کرا سکتے ہیں, ہم اللہ کے مظہر کا تعارف نہیں کرا سکتے.
ہم کرانا نہیں چاہتے، ہمیں کرانا چاہیے، منبر پہ آ کے لوگوں کو حقوق امام زمانہ ماضی کے واقعات سنا کے بتانا چاہیے ہے۔ اچھا بسم اللہ، بتانا چاہیے لوگوں کو کہ دیکھو یار، جیسے سلمان نے اپنے امام سے کیا تھا ہم اپنے امام سے کریں، 72 نے جیسے اپنے امام سے کیا تھا ہم اپنے امام سے کریں۔ اچھا نہیں میں عرض کر پایا، یہ عزاداری یہ قرب امام مہدی کا ذریعہ ہے، وقت کے امام کے قرب کا ذریعہ ہے۔ یہ جو سینے پہ ہاتھ ہے بہت بڑا قرب ہے، کبھی غور کیے؟ اس میں کوئی شک نہیں، میرے مولا کی رعیت، یہ ہاتھ سینے پہ جو پڑتا ہے یزیدیت کے منہ پہ تماچا بھی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ محبت حسین کا اظہار بھی ہے، کوئی شک نہیں۔ مگر آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی مہربان کہیں پریشانی میں بیٹھا ہو، وہاں بجائے میں آ گیا اور آپ کیا کہیں گے؟ تو گھبرانا میں ہوں۔ بہت شکریہ۔ آپ بھی پردہ غیبت میں بیٹھے ہوئے امام کو کہتے ہیں اکیلا نہ رہو، میں ہوں۔ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہو آقا میں ہوں، آقا میں حاضر۔ ایک دعائے عہد ہے، یہ مجلس کے بعد کسی مومن نے ہمیں حکم لگائے، حدیث کے ساتھ دعائے کمیل ہم پڑھتے ہیں خیر و برکت کے لیے، مگر پوری مفاتیح الجنان میں واحد میں طرف دیکھنا ملے گی آپ کو، پوری مفاتیح میں واحد دعا جسے دعا عہد کہتے ہیں، جس کے بارے میں چھٹے امام کا فرمان ہے، جس نے کم از کم 40 دن اور اپنی زندگی کا معمول بنایا، میں صادق آل محمد وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گیا، میرا مہدی اس کی قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ۔ دعا عہد وہ لے جو پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اردو پڑھ سکتے ہو، ترجمے کے ساتھ پڑھنا۔ سندھی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے، آپ کے سندھ والے کسی بھائی نے چھپوائی ہے، وہ بھی آپ کو مل جائے گی، کچھ عرصے تک وہ کہہ رہے تھے چھپوا رہے ہیں، وہ مل جائے گی۔ فی الحال اردو میں پڑھو، عربی میں ہم پڑھتے ہیں ہمیں ترجمے کا پتہ نہیں چلتا، جب ہم اپنی زبان میں پڑھیں گے ترجمے کا پتہ چلے گا امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ آج تک لڑائی علی ولی اللہ پہ ہے، اگر یہ کہہ دینا علی اللہ کا ولی ہے کوئی لڑائی نہیں، ترجمہ وہی ہے نا۔ مہربانی شاہ جی، کیا بات ہے یار، جہاں کے علی ولی اللہ کہیں، بندے کہتے نہیں، ہم کہیں اللہ کا ولی علی ہے، کہتے ہیں بالکل ہے، بابا اسی کا تو ترجمہ ہے، واقف نہیں ہے نا، اس لیے لڑ پڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دعا عہد، یہ نہیں ڈرنا کہ ہم لیں گے تو ہمیں پھر اس کو چھپوا کے بانٹنی پڑے گی، یہ معجزہ نہیں ہے، اس سے معجزہ ہوگا جو پڑھے گا۔ یار یہ تھوڑی خوش بختی ہے، سارے چھوڑ کے حاضر میت کہہ کے چلے جائیں گے، زمانے کے امام قبر پہ آ کے کہے اٹھ میں آ گیا، یہ بھی تھوڑی خوش بختی ہے۔ یہ یاد رکھنا، جس نے نماز میں، جس نے ماتم میں، جس نے روزے میں، جس نے پرسے میں، جس نے جلوس میں، جس نے لنگر میں جنت مانگی، امام اس کو قبر پہ نہیں اٹھائیں گے۔ جس نے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کہا کب آئے گا میں انتظار میں، کب آئے گا میں انتظار میں، کب آئے گا میں انتظار میں، جلوس میں بھی کہا کب آئے گا میں انتظار میں، ماتم میں بھی کہا کب آئے گا میں انتظار میں، لنگر میں بھی کہا کب آئے گا میں انتظار میں، اس کی قبر پہ آ کے کہے گا صدیق ماں کا صدیق بیٹا ہوں میں، آ گیا اٹھ۔ بہت شکریہ، بڑا کریم ہے امام زمانہ، بہت کریم اور شفیق ہے تمہارا وقت کا امام۔ قدم بڑھا کے تو دیکھو، علم کے نیچے بیٹھا کرو یار، اپنی جملہ حاجات سے پہلے کہا کرو تیرا ظہور ہے، تیرا قرب۔ بندے رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں شاہ جی، بھائی جی، بندے رزق پیسے کو سمجھتے ہیں۔ 5 روپے کا نوٹ پاکستان میں چلتا تھا، آج چلتا ہے؟ یہ کیسا رزق ہے جو بند ہو گیا؟ میں شہروں کو ہی نہ سمجھے تو میں کہاں جا کے کہا، یہ کیسا رزق ہے جو بند ہو گیا؟ معصوم سے پوچھا گیا ہمارا رزق کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں غیبت قائم آل محمد کے مومنین کو چاہیے دعا مانگے، فَأَسْأَلُ اللَّهُ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرِمْنِي بِكَ أَن يَرْزُقْنِي تعالیٰ بسارے کا امام منصور، میرا اللہ مجھے اگر رزق دے سکتا ہے کہ رزق کا سوال کرتا ہوں، مجھے مہدی کے لشکر کا سپاہی بنا۔ ایک ہی رزق کا سوال کرتا ہوں، مالک آپ کو یہ رزق حقیقی عطا فرمائے۔ بالکل نہ ڈرنا، امام آئیں گے تو تلوار چلائیں گے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں بابا،
امام کے ہاتھ میں تلوار لوہار کی دکان کی بنی ہوئی تلوار نہیں، عام تلوار نہیں، یہ وہ تلوار ہے جسے ذوالفقار کہتے ہیں، اور ذوالفقار کا شیوہ ہے جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے۔ ٹھیک ہے، بات یہاں تک تو سنی ہوگی، میرا دل چاہتا ہے ایک آدھے منٹ کی بات اور کرتا چاہتا۔ یہ کب ہوئی تھی بات؟ جب مالک اشتر نے ایک جنگ کے موقع پر یا علی کو کہا تھا، یا علی، محبت کا انداز تھا، یا علی جتنے آپ کی تلوار نے کاٹے اتنے میری تلوار نے کاٹے۔ مولا فرماتے تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی کی، میری تلوار شجرے دیکھ کے کاٹتی۔ مولا جنگ میں تو دشمن، اس کا مطلب آپ نے دشمن بھی چھوڑے۔ علی بادشاہ کو ماننے والے، اس سے بڑی بات میں علی بادشاہ کی آج کی محفل میں نہیں کر سکتا۔ علی بادشاہ فرماتے فعل الحکیم لا یخلو من الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ میری تلوار اس دشمن کو چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا۔ اس کو چھوڑتی گئی۔ احسان ذوالفقار ہیں ہم سب، سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، اتنا ہی باتیں قابو ہو گئی، بہت ہو گیا۔ پھر آپ کی محبت میں پکارا تو ضرور ہم آئیں گے، ورنہ اتنا ہی کافی سمجھیے گا۔ آپ تک حجت تمام ہو گئی ہے، کافی باتیں میں کم وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ اس کمال یہی ہے کہ ان سے ان کو ہی مانگا جائے، بہت جلدی انسان منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اپنے ماضی کی معافی ان سے مانگی جائے، مستقبل کے لیے ان کو مانگا جائے۔ بہت دیکھو بندہ شاہ جی، ہر بندہ مستقبل بنانے پہ تلا ہے۔ اور بچوں سے پوچھتے بیٹا اسکول کیوں پڑھو؟ انکل کالج جائیں گے نا۔ کالج والے سے پوچھو کالج کیوں پڑھو؟ کہتے ہیں یونیورسٹی جائیں گے نا۔ یونیورسٹی والے سے پوچھتے ہیں کیوں یونیورسٹی پڑھ رہے ہو؟ کہتے ہیں اچھی نوکری ملے گی نا۔ ہر بندہ مستقبل میں، بھئی باہر کیوں جا رہے ہو؟ کمائیں گے، کوٹھی آئے گی، کار آئے گی، اچھی چیزیں ملے گی۔ اچھا، ہر بندہ مستقبل میں بھاگ رہا ہے۔ 1 قلعے ہیں، بندہ کہتا ہے 10 قلعے ہوں۔ 1 مرلہ زمین ہے، بندہ کہتا ہے 2 مرلے۔ بندے اپنا مستقبل جھوٹی چیزوں میں دیکھ رہے ہیں۔ منبر کی عظمت کی قسم، لوگوں کا مستقبل مہدی کے ظہور میں چھپا ہے۔ سرکار کے ظہور میں لوگوں کا مستقبل چھپا ہے۔ مولا ہم سب گناہگار آنکھوں کو اپنی زیارت سے مشرف فرمائے۔ مولا ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم بھی 72 کی طرح اپنے امام کے وفادار بن جائیں، لبیک کہنے والوں میں ہمارا شمار ہو۔ مولا ہمارے ہر وہ گناہ معاف کر دے جو ہمارے مولا تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ ہمارے ورثاء جو دنیا سے چلے گئے، جب بھی مولا تشریف لائے ان کو قبروں سے نصر اور کلیزہ بنا کے اٹھا کے لشکر میں شامل کریں۔ بس اتنی عرضیت تھی، اتنی گزارش تھی۔ 2 جملے مصائب آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ 2-4 آنسو جو آپ کی آنکھوں سے نکلیں وہ امام کے ظہور میں تاجیل کا باعث بنے۔ معصوم کا فرمان پہلے عرض کرتا جو مولا فرماتے شیعو ہمارے گھر کے مصائب ضرور بیان کرو، ہماری توہین نہ کرو۔ یہ بہت ضروری ہے نوجوانوں، یہ آپ کے لیے ینگ بلڈ بیٹا، یہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے۔ منبر پہ جو آتا ہے نا وہ اپنی مرضی سے کہانیاں گھڑ کے چلا جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے گھر کے مصائب ضرور بیان کرو مگر ہماری توہین نہ کرو۔ ایسے بیان کر جاتے ہیں جیسے اپنے گھر والوں کے نام بھی کوئی نہیں لیتا، نہیں عرض کر پایا۔ اس بچے جتنا تھا، یہ چھوٹا سا بچہ آپ کے سامنے بیٹھے ہے، آج بھی مجھے یاد ہے میری ماں نے مجھے نام یاد کرائے تھے، چھوٹا سا تھا، مجھے کہا تھا بیٹا آپ سے کوئی آپ کے باپ کا نام پوچھے بتانا سید فلانا شاہ بخاری، چاچا کا نام سید فلانا شاہ، ماما کا نام سید فلانا شاہ۔ بیٹا آپ سے تمہاری ماں کا نام پوچھے نا کہنا امی جان، چاچی کا نام میں نے کہا چاچی جان، تائی جان، مامی جان، نانی جان، دادی جان۔ میں نے ماں سے پوچھا ماں کیا عورتوں کے نام باہر نہیں لیتے؟ ماں نے کہا غیرت کے نام باہر نہیں لیے جاتے۔ میں نے کہا نا معصوم کا فرمان ہے ہماری توہین نہ کرو۔ غازی عباس علمدار کے ماننے والے ہو، پوچھنا مورخین سے مفسرین سے، کوئی ایک بندہ ثابت کر دے غازی عباس علمدار نے اپنی 32 یا 34 سالہ زندگی میں شہزادیوں کو آقا زادی کے علاوہ کوئی اور لفظ پکارا۔ جب بھی غازی عباس پکارتے آقا زادی غلام حاضر، آقا زادی غلام حاضر۔
اگر غازی عباس کلنا کا حامل آقا زادی کہتا ہے تو در کے نوکروں کو کیسے پکارنا چاہیے؟ ہاں ایک لفظ غازی عباس نے آقا زادے کے علاوہ پکارا، اسے بھائی کہتے ہیں۔ ہوا کیسے؟ جب غازی عباس زین سے زمین پہ آئے نا، مولا حسین پہنچے، غازی کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، زانوں پہ رکھا، ہاتھ غازی کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ جب چلے تھے گھوڑا کبھی کہیں رک جاتا کبھی کہیں رک جاتا، گھوڑے کو کہتے چل، گھوڑا کہتا آقا کیسے چلوں، یہاں غازی کا بازو رکھا ہے، آقا نیچے غازی عباس کا بازو رکھا ہے، پہنچے نا، غازی کا سر زانوں پہ رکھا۔ اللہ اکبر، حسین کی غربت کیا تھی، اسی سے خود اندازہ لگائیے گا، تنہا شہنشاہ بیٹھا ہے، اپنے باوفا علمدار کا سر زانوں پہ رکھ کے بیٹھا ہے، آواز دے کے کہتے ہیں غازی غازی مجھے بھائی بلا۔ سارے مقاتل کی کتابوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، غازی مجھے بھائی بلا۔ سرکار فرماتے ہیں آقا میں ہاتھ آپ کے سامنے نہیں باندھ سکتا، میرے ہاتھ میرے ساتھ نہیں ہے، آقا پیری میری آنکھوں سے ریت اور خون صاف کیجئے، میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ آنکھوں سے ریت اور خون صاف کیا، جب چہرہ حسین نظر آیا نا، سرکار پھر فرماتے ہیں غازی مجھے بھائی بلا۔ سرکار آنکھوں سے آنسو، فرماتے ہیں بھائی بلائے تو حسن بلائے، بھائی بلائے تو حنفیہ بلائے۔ سرکار نے جب فرمایا نا غازی امام زمانہ ہو کے حکم دیتا ہوں مجھے بھائی بلا، اس وقت مدینے کی طرف غازی عباس نے رخ کیا، آواز دے کے کہتے اماں مجھے معاف کرنا، آج حکم امام زمانہ ہے، میرے سے انکار نہیں ہو سکتا۔ سرکار آواز دے کے کہتے ہیں امت کا مہمان بھائی میرا سلام، امت کا مہمان بھائی، جب کہا نا امت کا مہمان بھائی میرا سلام، روتے بھی جاؤ، ان مظلوموں کے وارث کو دعا بھی کرتے جاؤ، کہا نا امت کا میرا بھائی مہمان سلام، اس وقت خیام سے آواز آئی حسین غازی کو کہو مجھے بھی بہن بلائے۔ اس وقت غازی عباس علمدار نے آواز دے کے خیمے میں کہا امت کی ستائی ہوئی بہن، سفروں کی تھکی ہوئی بہن، تجھ پر غازی عباس کا سلام۔ ان روتی آنکھوں سے دعا کرو اللہ کرے مظلوموں کا وارث جلدی آئے، آکے امت سے پوچھے میری دادیوں کا قصور کیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللهم عجل ولي